بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے دنوں میں تجارت کا سامان کو بیچنے کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو دوسرے سوداگر ان کی دیانتداری کے پیش نظر درخواست کرتے کہ وہ ان کا سامان بھی فروخت کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں اور مزدوری لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے جاتے اور فروخت کرتے، لیکن جیسا کہ قیس بن زید کا کہنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے مزدوری دریافت نہیں کرتے تھے۔ ابن حنبل اپنی کتاب المسند کے صفحہ نمبر 425 میں، جو سن 1368 میں قاہرہ میں شائع ہوئی، وہ لکھتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو اپنے تمام دوستوں کی خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ ان میں سے کسی کی مالی آرتھک حالت اچھی نہیں ہے تو وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم بھی کر دیتے، اور یہ عمل ایک سوداگر کی طرف سے مثالی نمونہ ہے۔ وہ پہلی جنگ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی وہ جنگ تھی جو قریش کے 10 مشترکہ قبیلوں اور مکہ کے جنوبی صحرا میں ساکن قبیلے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ مذکورہ قبیلے نے ماہ حرام میں جنگ بندی کے وعدے کو عہد کو توڑ دیا تھا۔ ماہ حرام ان مہینوں میں اطلاق یعنی آیت لاگو ہوتا ہے جس میں عرب باشندے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے ہیں اور تجارتی قافلوں یا کعبے کی زیارت کو جانے والوں پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ بھی نہیں کرتے تھے۔ مکہ والوں کی معاشی زندگی کا دار و مدار بازار اوقاس کے آیوجن پر ہوتا تھا۔ اگر ماہ حرام میں جنگ بندی کی پابندی نہ کی جاتی تو لوگ زیارت کے لیے مکہ نہ آ سکتے تھے اور نہ ہی اوقاس کا بازار منعقد ہو سکتا تھا۔ سال کے دوسرے مہینوں میں جب قافلے صحرا سے گزرتے تو راہزنوں ڈاکوؤں کو بعض محصول خراج ٹیکس دینے پر مجبور ہوتے تھے تاکہ ان کی لوٹ خسوت سے محفوظ رہ سکیں، لیکن ماہ حرام میں کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ قافلے واروں سے باج وصول کرے، اور اگر کوئی راہزن یا راہزنوں کا ٹولہ کسی قافلے پر حملہ کرتا تو قریش کے قبیلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ قریش کے قبیلوں اور عہد توڑنے والے قبیلے کے درمیان جو لڑائی چھڑی تھی وہ کس تاریخ کو شروع ہوئی تھی، کیونکہ عرب مورخین نے ان واقعات کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پیش آئے ہیں زیادہ دقت کے ساتھ تاریخ میں درج نہیں کیا ہے۔ پھر بھی یہ بات مسلم مانی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوئے تھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے لہٰذا اپنے چچا ابو طالب کے ترکش کو اٹھائے ہوئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے تیر دیتے تھے تاکہ ابو طالب ان تیروں کو کمان میں رکھ کر دشمن کی طرف پھینک سکیں۔ دوسرے کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور یہاں تک کہ عہد توڑنے والے قبیلے کے سرغنہ ابو برح کو زخمی بھی کر دیا تھا۔